والحبيب الذي ترجى شفاعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو ایک ایسے راز کے بارے میں بتانے والی ہوں جو رمضان میں ہر مسلمان کے لیے زندگی بدل دینے والا ہے. یہ ہیں 12 رکعتیں ہیں جو رمضان کے محسوس اوقات میں پڑھی جاتی ہیں. جو شخص ان سے محروم رہتا ہے وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے. یہ نقصان صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ آخرت میں بھی اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. رمضان میں ہر لمحہ قیمتی ہے اور یہ 12 رکعتیں اللہ کی رحمت اور قربت کے سبب سے روشن مواقع ہیں. اگر آپ آج اس عمل کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ حقیقتاً آپ کے ایمان اور روحانی ترقی کا سب سے بڑا نقصان ہے. آج میں آپ کو رمضان کے ایک ایسا سنہری راز بتانے والی ہوں جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ ہے 12 رکعتیں سنتیں ہیں جو فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کے محسوس اوقات میں پڑھی جاتی ہیں. جو شخص ان 12 رکعت سنتوں سے محروم رہتا ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. یہ کوئی عام بات نہیں. پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتیوں سے بنا گھر اسے بنا کر دیتا ہے. جنت میں موتیوں سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا ایک گھر بنا کر دیتا ہے. اور جو بندہ یا اللہ کی نیک بندی روزانہ یہ 12 رکعتیں یعنی کہ جو سنتے ہیں اسے ادا کرے گی، اللہ تعالیٰ روز اس کا جنت میں موتیوں سے بنا ہوا بہت بڑا ایک گھر اللہ اسے عطا کرے گا. اور کون نہیں چاہے گا کہ روزانہ اس کا جنت میں بہت بڑا گھر بنا دیا جائے جو آپ کی سوچ اور توقع سے بھی بڑھ کر یعنی کہ بہت بڑا اور موتیوں سے بنا ہوا بہت ہی خوبصورت ہوگا. یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ یہ 12 رکعتیں صرف عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں گھر کی ضمانت کے برابر ہے. رمضان میں ہر لمحہ قیمتی ہے اور یہ سنتے آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے، دل کو پاک کرنے اور رزق میں برکت میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے. اور سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے کہ اگر آج آپ اس عمل سے محروم رہتے ہیں تو نہ صرف جنت میں روزانہ آپ عالی شان اور شاندار موتیوں سے بنا ہوا بہت خوبصورت گھر کی نعمت سے محروم رہ جائیں گی بلکہ رمضان کے سب سے بڑے روحانی فائدے بھی ضائع ہو جائیں گے. تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ رکعتیں کون سی ہیں اور ان کے کیا فائدے ہیں. نمبر 1، فجر کی سنتیں یعنی کہ فرضوں سے پہلے کی 2. فجر کے فرض نماز سے پہلے 2 سنتے ہیں. نیت کریں سنت فجر رمضان کے لیے دل اور آنکھ اللہ کی طرف جھکی ہو، خشوع اور عزو کے ساتھ. پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی سنت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دن بھر کے اعمال قبول فرماتا ہے اور اسے شیطان کے شرائط سے محفوظ رکھتا ہے. آپ دیکھیں دن بھر میں کتنا سکون ہے. دن بھر دل کو سکون ملے گا، آنکھوں میں روشنی ہوگی، رزق اور برکت میں اضافہ ہوگا. اگر آپ فجر کے یہ سنتے چھوڑ دیں گے تو نہ صرف دنیا بھر کی یعنی کہ آپ پورے دن بھر کی رحمت سے محروم رہیں گے بلکہ شیطان کے وسوسے آپ کے اعمال میں داخل ہو جائیں گے یا آپ کے اعمال میں دخل اندازی کرتے رہیں گے. آتے ہیں اب دوسری طرف. نمبر 2 پہ ہے ظہر کے قبل 4 سنتے. ظہر کے فرضوں سے پہلے کی جو 4 سنتے ہیں، نیت کریں کہ سنت ظہر رمضان کے لیے مکمل خشوع اور وضو کے ساتھ یہ سنتے دل کی روشنی اور اعمال کی قبولیت میں اضافہ کرتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ظہر کی سنتے ادا کرتا ہے اس کے دن کے اہم حصے کی برکتیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں. دل دماغ میں سکون ہوتا ہے، رزق میں
برکت آتی ہے، رزق آپ کا جو روزہ ہے وہ قبول ہوتا ہے، اس کی قبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سنتے نہ پڑھنا دل کو سخت کر دیتا ہے، دن بھر کی عبادت پر اثر نہیں پڑتا۔ اب آتے ہیں اس زور کے بعد جو فرضوں کے بعد کی دو سنتے ہیں، زور کی نماز کے 4 فرض کے بعد پھر 2 سنتے جو آتی ہیں۔ اب اس کی بھی نیت ایسے کریں، نیت اور دل کی سنجیدگی کے ساتھ کریں۔ ظہر کے بعد سنتے پڑھنے والا اللہ کے نزدیک درجات حاصل کرتا ہے اور گناہوں کی معافی پاتا ہے، دل میں خشوع اور سکون پاتا ہے، اعمال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سنتے روز کے اختتام میں آپ یعنی کہ جو کرتے ہیں اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا جو آپ کام کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مغرب کی سنتے پڑھنے والا شیطان کے سرکشی سے محفوظ رہتا ہے اور دل میں سکون حاصل کرتا ہے، دل کا سکون، روح کی پاکیزگی، رات کے اعمال میں آسانی، گھر میں برکت۔ اگر یہ سنتے نہ پڑھی جائے تو رمضان کی برکتیں اور روزے کا اثر مکمل نہیں ہوتا۔ جو آپ نماز مغرب کے بعد بھی جو سنتے 3 فرض کے بعد جو سنتے ہیں وہ بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نماز عشاء کی۔ عشاء کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، عشاء کے نماز کے بعد جو 2 سنتے ہیں، نیت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سنتے دن بھر کی عبادت کو مکمل کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشاء کے بعد سنتے پڑھنے والا رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی دل کی روشنی بڑھ جاتی ہے، رات کی عبادت میں آسانی ہوتی ہے، شیطان کی سرکشی سے وہ محفوظ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سنتے نہ پڑھنا دل کو سختی، رات کی بے آرامی اور شیطان کی مداخلت کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ شیطان ہر کام میں داخل ہونے لگتا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور محترم اسلامی بھائیوں، جو شخص ان 12 سنتوں سے محروم رہتا ہے، رمضان کی روحانی فائدے سے محروم رہتا ہے، شیطان کی سرکشی اور گناہوں کے قریب رہتا ہے، رزق اور دل کی سکون سے یعنی کہ دل کے سکون سے محروم رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یعنی کہ جو انسان جو سنتوں سے غافل رہتا ہے وہ رب کی رضا اور قربت سے محروم رہتا ہے۔ یہ محرومی صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ رمضان میں ہر سنت کو ترک نہ کریں، کم وقت ہونے پر بھی کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھیں اور ان کو معمول نہ بنائے، چھوڑنے کا ان کو ادا کرتے رہیں۔ اہل خانہ کو بھی اس کی ترکیب دیں، ہر دن کا معمول بنائیں تاکہ یہ عبادت آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ کوئی بھی سنتے کسی وقت میں بھی آپ ہو تو ان سے کوشش کریں کہ آپ انہیں نہ چھوڑیں، انہیں ضرور پڑھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ